اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَارِنًا مع اسم الجنس الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب قافیہ حرف ندا کے حذف کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ حرف ندا منادا سے حذف کرنا جائز ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت، جبکہ مخاطب کسی قرینے سے یہ سمجھ لے کہ یہاں پر یہ منادا ہے، یہ حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسی صورت میں جہاں پر قرینہ قائم ہو، مخاطب سمجھ لے رہا ہو کہ یہ منادا ہے، یہاں پر حرف ندا حذف کر دیا گیا ہے، تو ایسی جگہوں پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے نا؟ ہاں، اب ظاہر بات ہے ہمارا مخاطب سمجھے گا وہیں پر کہ یہ منادا ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ اس کی ندا بہت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ندا۔ اور ندا بہت زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ کثرت ندا کہاں ہے؟ عالم میں۔ کہاں پر ہے؟ کہ علم کی ندا بہت ہوتی ہے، آدمی پکارتا ہے تو عام طور سے نام لے کر، اور کسی جو متعین و مشخص ہوتا ہے اس کی نظروں میں، اسی کو تو پکارتا ہے، اسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے، اسی سے فریاد کرتا ہے، کسی مجہول اور نکرہ کو ندا نہیں کرتا۔ لہذا کہیں پر جہالت ہے کسی لفظ میں، کسی اسم میں، تو اس کو ندا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اسم جنس سے ندا کثرت نہیں ہے، اسم جنس کی ندا کی کثرت نہیں ہے، اسم جنس کو زیادہ پکارا نہیں جاتا ہے، منادا نہیں بنایا جاتا ہے۔ لہذا اگر کہیں پر آپ نے منادا بنایا اسم جنس کو، کیونکہ اس میں احتمال قلت اور احتمال کثرت سب ہوتا ہے جنس میں، اگر جنس کو منادا بنا دیا اسم جنس کو، تو ایسی صورت میں حرف ندا کو آپ حذف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جنس کی ندا زیادہ نہیں ہے۔ جب زیادہ نہیں ہے تو آپ کا، اگر آپ نے حرف ندا حذف کر دیا تو مخاطب نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ منادا ہے۔ جب نہیں سمجھ پائے گا تو اب اس کی ندا کی کثرت نہ ہونا یہ قرینہ ہے اس بات پر قرینہ ہے کہ اس سے حرف ندا کو حذف نہ کیا جائے۔ کثرت ندا قرینہ تھی اس بات پر کہ وہ منادا ہے، اس سے حرف ندا کو حذف کر دیا جائے، اور وہ صرف عالم میں، لہذا اس میں جنس کے ساتھ اگر مقارن ہے حرف ندا تو حذف نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی اس میں اشارہ کے ساتھ مقارن ہے تو حرف ندا کو حذف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اشارہ میں بھی تو بڑا ابہام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں پر ابہام ہو، نکارت ہو، وہاں سے حرف ندا کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ صرف اور صرف کہاں حذف کیا جائے گا؟ جو علم ہو، کیونکہ علم کی ندا بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کثرت ندا قرینہ ہے اس بات پر کہ اگر الف لام کو حرف ندا کو حذف بھی آپ کر دیں گے تو مخاطب سمجھ لے گا کہ یہ منادا ہے نا؟ اس لیے وہاں پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ فرماتے وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور حرف ندا کو حذف کرنا، آگے ہے حذف و حرف ندا، حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت، الا اذا کانا مقارنن، ہاں
اگر حرف ندا مقارن ہو اس میں جنس کے ساتھ لگایا دیا گیا ہو اور منادا اس میں جنس کو بنا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں تو اس میں جنس سے مراد نکرہ کیا ہے؟ اس میں جنس سے مراد فرماتے ہیں یعنی بھی مصنف کی مراد اس میں جنس سے وہ ہے ما کانا نکرتن جو نکرہ ہو قبل ندا جو نکرہ ہو نکرہ ہو سواؤن تعرف بالندا خواہ بعد ندا وہ معرفہ ہو گیا ہو جیسے کہ یا رجل اخیارہ کہے کیا کہے بینا کہے یا رجلو یا بعد ندا بھی معرفہ نہ ہوا ہو جیسے یا رجلن نابینا کہے سمجھے نہیں تو یہ قبل ندا چونکہ نکرہ ہے بعد ندا معرفہ ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے قبل ندا جو نکرہ ہے اس کو اس میں جنس سے تعبیر کیا صاحب کافیہ نے فرماتے ہیں کہ اس سے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے مگر اس صورت میں جبکہ اس میں جنس یعنی نکرہ کے ساتھ مقرون ہو حرف ندا تو حذف نہیں کریں گے یہی تو معنی ہوا نا فرماتے ہیں سواؤن تعرف بالندا خواب و ندا کے ذریعے سے معرفہ ہو گیا ہو جیسے یا رجلو یا او لم یتعرف یا معرفہ نہ ہوا ہو جیسے کہ یا رجلن لأن هذا لم يقصد کثرت نداء العلم کیونکہ اس میں جنس یعنی نکرہ کی ندا اس طرح سے کثیر نہیں ہے جیسے کہ علم کی ندا کثیر ہوتی ہے کثیر ہوتی ہے فلو حذف منہ جب اس کی ندا کثیر نہیں ہے تو اگر اس سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا لم یسبق الذہن الی انہ منادا تو مخاطب کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ منادا ہے کیونکہ اس کی ندا کثیر ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے یہاں پر قرینہ نہیں ہوگا جب قرینہ نہیں ہوگا تو حرف ندا کو حذف بھی نہیں کیا جائے گا والاشارہ کا عطف ہے اس میں جنس سے کہ اس میں جنس پر الا مع اسم الاشارہ مع اسم الجنس و اسم الاشارہ یعنی اس میں جنس کے ساتھ ہو اگر حرف ندا تب بھی حذف نہیں کیا جائے گا ایسی اس میں اشارہ کے ساتھ ہو حرف ندا تب بھی حذف کیوں اس لیے کہ اس میں اشارہ بھی تو اپنے ابہام میں نکرہ ہی کی طرح ہوتا ہے ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم نے کہا ہاذا اب بتاؤ کون سا ہاذا مراد کیا چیز مراد ہے یا تو آپ مشار الیہ کو بیان کریں اشارہ کر کے یا کسی اور طریقے سے ہے نا جب تک آپ متعین نہیں کریں گے جب تک ہاذا سے ابہام ہی رہے گا فرماتے ہیں والاشارہ اس میں اشارہ کے ساتھ اگر ہو حرف ندا تب بھی حذف نہیں کریں گے والا مع اسم الاشارہ اور اگر وہ مقرون ہو اس میں اشارہ کے ساتھ تو اس صورت میں بھی حذف نہیں کریں گے کیوں لأنہ کا اسم الجنس کیونکہ اس میں اشارہ اس میں جنس کی طرح ہوتا ہے فی الابہام میں اس میں جنس مراد نکرہ تھا والمستغاث والمندوب ایسے ہی اگر حرف ندا مقرون ہو مستغاث اور مندوب سے تب بھی حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ منادہ مستغاث ہو یا مندوب ہو تو ان میں تو ویسے ہی درازگی صوت مقصود ہوتی ہے آواز کو دراز کرنا مقصود ہوتا ہے ان میں نا یا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ارے منادہ مستغاث میں اور مندوب میں تو آواز کو دراز کرنا ہی مقصود ہوتا ہے اسی لیے اس کے آخر میں الف بھی بڑھا دیتے ہیں ہاں بھی بڑھا دیتے ہیں جیسے یا زیدہ آواز کو دراز کیا نا وا امرا ٹھیک ہے نا آواز کو دراز کیا تو وہاں پر تو درازگی صوت ہی مقصود ہے اب حرف ندا کو بھی حذف کر دیا جائے وہاں پر تو اور قلت ہو جائے گی نا اس میں حروف جتنے زیادہ ہوں گے اتنی آواز دراز ہوگی حروف اگر کم ہو گئے تو آواز کم ہو جائے گی پھر وہاں پر جو مقصود ہے وہی ختم ہو جائے گا اس لیے اگر حرف ندا مقرون ہو اس میں مستغاث سے یا اس میں مندوب سے تب بھی اس کو حذف نہیں کیا جائے گا کیونکہ حذف کرنا یہ درازگی صوت کے منافی ہے فرماتے ہیں مگر ہاں اور ایسی مقرون ہو مستغاث اور مندوب سے کیوں لأن المطلوبہ فیہما مد الصوت کیونکہ مندوب و مستغاث دونوں میں مد صوت مقصود ہوتا ہے وہ تطویل الکلام اور کلام کو دراز کرنا مقصود ہوتا ہے والحذف ینافی اور حذف جو ہے اس کے منافی ہے
فبقي على هذا من المعارف. تو اب دیکھو اس میں اشارہ بھی معرفات میں سے نکل گیا ہے نا, ایسے ہی مستغاث بھی نکل گیا, مندوب بھی نکل گیا, اس میں نکرہ بھی نکل گیا. تو بچا کیا؟ معرفہ, اور معرفہ میں بھی اس میں اشارہ نکل گیا, تو پھر کون بچا؟ معرب. وہ بچا کون؟ جو علم ہو, علم ہی صرف بچا معارف میں سے. کیا بچا؟ علم ہی بچا معارف میں سے, کیونکہ اس میں موصول وغیرہ ہیں تو ان میں بھی ابہام ہوتا ہے, لیکن اس کی گفتگو چونکہ آگے آ رہی ہے اس لیے ابھی ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. فرماتے ہیں فبقي على هذا, تو اس بنا پر باقی رہ گیا معارف میں سے التي يجوز فيها حذف حرف النداء, جن کے اندر حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے. کیا باقی رہ گیا؟ العلم. یہ بقیہ کا فاعل ہے آگے. کیا باقی رہا؟ العلم. علم باقی رہا. سواء کان مع بدل, اب علم سے حرف ندا کو حذف کر دیا جائے گا. اب حرف ندا کو حذف کرنا علم سے کبھی بدلے میں بھی ہوتا ہے, کبھی بغیر بدلے کے ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف ندا کو تبھی حذف کرتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حرف لے آتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر بدلے میں بھی, بدلے میں کوئی لفظ نہیں آئے گا, عوض میں کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود حذف کر دیتے ہیں. جیسے بغیر بدلے کے یعنی بغیر عوض کے حذف کر دیتے ہیں, جیسے کہا جائے یوسف اعرض عن ھذا. تو یوسف یہ منادہ ہے, حرف ندا کو حذف کر دیا ہے. حرف ندا کے حذف کرنے کے بدلے میں کچھ لایا نہیں گیا ہے, یہ لایا گیا ہے نہیں. حالانکہ منادہ یوسف جو ہے منادہ ہے, مانا ہے یوسف اعرض عن ھذا, اس سے بچو. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھی علم سے حرف ندا کو حذف کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کوئی لفظ لے کر آ جاتے ہیں. جیسے یا اللہ, کیا یا اللہ, اللہ بھی علم ہے, اب اس سے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے, کثیر ہے نا, لیکن حرف ندا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں میم مشدد لے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اللہم. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اللہ, میم مشدد اس کے بدلے میں آ گئی نا. ہاں, تو دونوں صورتیں ہیں کہ علم ہی سے حرف ندا کو حذف کریں گے. اب وہ الگ بات ہے, کبھی بدلے میں کسی کو لے آئیں گے اور کبھی بدلے میں نہیں لائیں گے. بدلے میں لے آئیں گے اس کی مثال جیسے کہ اللہم, اور بدلے میں نہیں لائیں اس کی مثال جیسے یوسف اعرض عن ھذا. فرماتے ہیں سواء کان مع بدل, خواہ حرف ندا کا حذف بدل کے ساتھ ہو, حرف ندا کے بدلے میں کوئی دوسرا لفظ لے آیا جائے, کا لفظت اللہ, جیسے کہ لفظ اللہ سے حرف ندا کو حذف کر دیا جائے. فإنه لا يحذف منه, تو لفظ اللہ سے حرف ندا کو حذف نہیں کیا جاتا ہے الا مع ابدال المیم المشددہ, مگر یہ کہ بدلے میں میم مشددہ, اس کے بدلے میں میم مشددہ لے آتے ہیں. جیسے اور کہتے ہیں اللہم, اور بغیر بدل یا بغیر بدل کے, یعنی بدلے میں کچھ نہیں لائے, تو اس کی مثال جیسے کہ یوسف اعرض عن ھذا, ہے نا, اے یا یوسف. واللفظۃ ایو, اب اگلی بات جو ہے کہ لفظ ایو سے بھی حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں. کس سے؟ اگر منادہ لفظ ایو ہو تو اس سے بھی حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں. کب؟ جبکہ ایو موصوف ہو معرفہ معرب باللام سے, ایو کی صفت معرب باللام ہو, تو ایسے ایو سے بھی حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے ایھا الرجل, اصل عبارت کیا ہے؟ حرف ندا کے ساتھ یا ایھا الرجل, تو جائز ہے حذف کرنا ایو سے. اگر ایو کو منادہ بنایا جائے تو ایو سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے. کب؟ جبکہ اس کی صفت معرف باللام ہو. فرماتے ہیں وہ لفظ تو ایو, اور لفظ ایو سے بھی حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں اذا وصف بذلام, جبکہ لفظ ایو موصوف ہو ذلام سے. جیسے ایھا الرجل, اصل عبارت ہوگی یا ایھا الرجل, اور بالموصوف بذلام, یا وہ موصوف ہو اس سے کہ جو موصوف ہو ذلام سے. لفظ ایو موصوف ہو خود معرب باللام سے, یا ایو موصوف ہو ایسے لفظ سے جو لفظ موصوف ہو معرب باللام سے. ہے کیا؟ لفظ موصوف ہو معرب باللام سے. جیسے اس کی مثال ایو ھذا الرجل, کیا؟ تو ھذا موصوف ہے,
الرجل اس کی صفت ہے، تو ہذا اس میں اشارہ موصوف ہے، معرب باللام سے موصوف ہے، وہ صفت ہے اس کی معرب باللام، اور پھر ہذا جو موصوف ہے معرب باللام سے وہ صفت ہے کس کی؟ ایو کی، ایو موصوف ہے، تو یہاں پر ایو موصوف ہو گیا اس سے جو خود موصوف ہے معرف باللام سے، لہذا تب بھی ایسی صورت میں بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ لہذا اصل عبارت ہوگی یا ایھا ھذا الرجل، فلا یجوز الحذف من ایھا ھذا، لہذا ایھا ھذا سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، من غیر بغیر اس کے ان یتصف ھذا بذلام، بغیر اس کے کہ ھذا ذلام سے موصوف ہو، یعنی جب تک لفظ ھذا معرب باللام سے موصوف نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا موصوف جو ایو ہے اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں والمضاف، کیا یہ صاحب شرح جامی بڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں صاحب کافیہ نے تو صرف لفظ ایو کو بتایا کہ لفظ ایو سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جبکہ ایو موصوف ہو معرب باللام سے، یا ایو موصوف ہو اس سے جو معرب باللام سے موصوف ہو۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ اگر مضاف ہے، کیا ہے؟ مضاف ہے معرفہ کی جانب، تب بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ معرفہ کی جانب کوئی مضاف ہے تب بھی حرف ندا کو حذف کرنا، جیسے ہم نے کہا غلام زیدن، کیا کہا؟ غلام زیدن، یہ کہا، اب دیکھو لفظ غلام مضاف ہے زید کی جانب، معرفہ کی جانب، اصلی یہاں پر بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، کہا جاتا ہے اصلی عبارت ہے یا غلام زیدن افعل کذا، یہاں پر جو خطاب ہے نا، حکم دے رہا ہے نا افعل کذا، یہی قرینہ ہوگا حرف ندا کے حذف کا، ہے نا؟ افعل کذا کہنے سے سمجھ میں آ گیا کہ غلام زید سے ہی یہاں پر خطاب ہے، ندا اسی کو کی جا رہی ہے، لہذا حرف ندا محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی یا غلام زیدن افعل کذا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب حرف ندا کو حذف کر کے آپ کہہ سکتے ہیں غلام زیدن افعل کذا، ہے نا؟ اور غلام یہ مضاف ہے معرفہ کی جانب۔ فرماتے ہیں اول مضاف یا مضاف ہو الی معرفہ، الی ای معرفہ، کسی بھی معرفہ کی طرف، کانت کوئی سا بھی معرفہ ہو، معرفہ کی طرف مضاف ہونا چاہیے، جیسے غلام زیدن افعل کذا۔ والموصولات، ایسی ہی موصولات سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ کس سے؟ موصولات سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے من لا یزال محسنا احسن الی، کیا مطلب؟ ان موصولات سے بھی حذف کرنا جائز ہے، یہ اس کا عطف ہے علم پر، جیسے کہ علم سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، ویسے ہی موصولات سے بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال من لا یزال محسنا احسن الی، احسن الی جو احسن ہے نا، یہ امر جو ہے، یہ خطاب جو ہے، یہ قرینہ ہے حرف ندا کے حذف کا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں موصول جو ہے وہی یہاں پر مخاطب ہے، اسی سے ندا ہے، اسی کی ندا کی گئی ہے۔ تو معنی ہے من لا یزال محسنا، اے وہ شخص جو احسان کرتا ہی رہتا ہے، احسن الی مجھ پر بھی احسان کر دے، مجھ پر بھی، اے وہ شخص جو بھلائی کرتا رہتا ہے، احسن الی میرے ساتھ بھی بھلائی کر دے، ہے نا؟ تو یہاں پر من جو ہے من لا یزالو میں من اس میں موصول ہے، اور یہ منادا ہے، حرف ندا اس سے حذف کر دیا گیا ہے، اس کے منادا ہونے پر قرینہ ہے کہ اس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں ایسے اس میں موصولات سے، اسماء موصولات سے بھی حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے من لا یزال محسنا احسن الی۔ اما المضمرات، رہے مضمرات، تو کہہ رہے ہیں مضمرات سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مضمرات کی ندا ہی نہیں ہوتی ہے، ضمیر کو کون ندا کرتا ہے؟ ضمیر کو کوئی نہیں پکارتا۔ بات سمجھائی؟ اس لیے ان کی، ہاں کبھی کبھی پکار بھی لیا جاتا ہے، کیا؟
کبھی کبھی پکار بھی لیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی پکار لیا جاتا ہے تو ان کی ندا شاذ ہوئی. کیا ہوئی؟ شاذ ہوئی. فرماتے عمل مضمرات فشذ نداؤها، رہے مضمرات تو ان کی ندا شاذ ہے، نادر ہے، کبھی کبھی پکارا جاتا ہے. جس کو کبھی کبھی پکارا جائے اگر اس سے حرف ندا کو حذف کر دیں گے تو مخاطب کیسے سمجھے گا کہ یہ منادا ہے؟ وہ تو کبھی کبھی پکار لیا جاتا ہے اتفاق سے. اور حذف ندا وہاں پر ہوگا، حرف ندا کا حذف وہاں پر ہوگا جس کی ندا کی کثرت ہو، تاکہ مخاطب اس کثرت کی بنا پر سمجھ لے کہ یہ منادا ہے، وہی اس کے لیے قرینہ ہوگا. سمجھے نہیں؟ فرماتے عمل مضمرات رہے مضمرات فشذ نداؤها، تو ان کی ندا شاذ ہے. جیسے یا انتی، یا ایاکا ہے، شاذ ہے. جب شاذ ہے تو حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. وشذ اصبح لیلو. صاحب کافیہ اب کچھ اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ جناب، آپ نے کہا تھا کہ اس میں جنس سے یا نکرہ سے، جو قبل ندا نکرہ ہو اس سے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. یہ تو کہا تھا نا، حذف نہیں کریں گے. ہم آپ کو مثال دے رہے کہ حرف ندا سے حرف ندا کو اس میں جنس سے حذف کیا گیا ہے. جیسے کہ امرؤ القیس کی بیوی اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو پریشان ہو کر اس نے جملہ بولا تھا کیا؟ اصبح لیلو، اے رات تو صبح میں بدل جا، صبح ہو جا. یا اے رات تو صبح میں بدل جا، صبح ہو جا. تو لیلو کہا اس نے. اصل عبارت ہے اصبح یا لیلو. لیل اس میں جنس ہے، نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو یہاں سے دیکھو حرف ندا تو اس نے حذف کر دیا، اور آپ نے کہا کہ اس میں جنس سے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ یار قاعدہ تو وہی ہے جو ہم نے بتا دیا، کیونکہ نکرہ کی ندا کثیر ہوتی نہیں ہے. جب کثیر نہیں ہوتی ہے تو حرف ندا کو حذف کریں گے تو مخاطب نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ منادا ہے. لیکن کہیں کہیں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس کو ہم شذوذ کا حکم لگائیں گے، اس پر شاذ ہونے کا حکم لگائیں گے کہ یہ نادر ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے، خلاف ضابطہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں شذ اور شاذ ہے حرف ندا کو حذف کرنا من اسم الجنس، اس میں جنس سے، فی اصبح لیلو. اصبح لیلو میں کیا ہے؟ یہ شاذ ہے. اے سر صبحن یا لیلو، اے رات تو صبح ہو جا. حذف حرف النداء من اللیل، یہاں پر لیل سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے، بلکہ من لیل کہنا چاہیے تھا صاحب شرح جامی کو. یہاں پر لفظ لیل سے، اللیل نہیں، معرفہ ہے ہی نہیں، وہ لیل سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے. مع انہ اسم جنس، حالانکہ وہ اسم جنس سے نکرہ ہے، اور اس میں جنس اپنے معنی کے اعتبار سے بھی ہے. فرماتے ہیں شذوذن، یہاں پر حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے شذوذ کے طور پر، نادر ہونے کے طور پر. قالت امرأۃ امرئ القیس، یہ جملہ اصبح لیلو یہ امرؤ القیس کی بیوی نے بولا تھا، حین کرہت ہو، جس صورت میں، اس وقت یہ اس نے بولا تھا جب وہ امرؤ القیس کو ناپسند کر رہی تھی رات میں. وفی افتد مخنوق، ایسے ہی ایک شخص گیا. ایک اور مثال دے رہا ہے کوئی محترس کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ اس میں جنس یا نکرہ سے حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص گیا، کسی کے یہاں چوری کرنے گیا ہوگا نا، اب کچھ ملا نہیں اس کے گھر میں، تو وہ سو رہا تھا ایسی گدی کے بل، اور اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس کی گردن دبا دی، اس کا حلق دبا دیا ہے نا، اور دبانے کے بعد اس سے کہہ رہا ہے افتد مخنوق. مخنوق کہا اس نے، مخنوق تو اس میں جنس ہے، صرف وہی شخص مراد تھوڑا ہی ہے، ہر ایک اس کو بولا جائے گا جس کا بھی گلا گھوٹا جائے ہے. تو کہہ رہا ہے اس سے افتد مخنوق، افتد مخنوق، اے وہ شخص کہ جس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، مخنوق، تو اپنے آپ کو چھڑا لے. چھڑانے کا کیا مطلب؟
فدیہ دے دے. فدیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ مجھے مال دے دے. اب اس سے کہہ رہا ہے افتد مخلوق. تو یہاں پر بھی دیکھو اصلی عبارت تھی افتد یا مخلوق, اور مخلوق اس میں جنس ہے. کیا ہے مخلوق؟ تو یہاں پر حرف اس میں جنس سے حرف ندا کو دیکھو حذف کر دیا گیا. جواب ہم کیا دیں گے؟ جواب یہی دیں گے کہ یہ بھی شاذ ہے. کیا ہے؟ یہ بھی شاذ ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی افتد مخلوق میں اصل عبارت ہے یا مخلوق. قالہ شخص, یہ افتد مخلوق ایک ایسے شخص نے کہا تھا, وقع فی اللیل علی نائم, جو رات میں ایک سونے والے کے پاس گیا, مستلقین جو سونے والا اپنے گردن کے بل سو رہا تھا, فخنقہ, تو اس کا گلا دبا دیا اس نے جا کر. وقال, اور کہا افتد مخلوق, مخلوق تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مجھے کچھ دے دے, ہے نا. حذف حرف الندا, تو یہاں پر بھی مخلوق سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا, مع انہ اسم جنس, حالانکہ وہ اسم جنس ہے, اور آپ نے کہا کہ حرف ندا کو اسم جنس سے حذف نہیں کریں گے. جواب کیا ہے؟ شذوذن, کہ یہ بھی شاذ ہے, خلاف قاعدہ ہے یہ بھی, ہے نا. ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے کہا کہ اس میں جنس سے حرف ندا کو حذف نہیں کیا جائے گا, حالانکہ دیکھو حرف ندا بہت حذف کیا جاتا ہے اس سے. اہل عرب میں بولا جاتا ہے اطرق کرا فإن النعامۃ فی القریٰ. جادو منتر ہے یہ. کیا ہے؟ یہ ایک منتر ہے. اہل عرب کا مزعوم یہ ہے کہ کروان جو ایک قسم کا پرندہ ہے, لمبی گردن والا, ہے نا, تو یہ کروان پرندے کا جب شکار کرنے جاتے تھے تو یہ جملہ بولتے تھے اطرق کرا ان النعامۃ فی القریٰ. اے کرا, اپنی گردن جھکا لے, گردن جھکا لے, رک جا, بھاگنا مت, ہے نا. کیوں؟ فإن النعامۃ فی القریٰ, کہ شتر مرغ بھی کس میں پہنچ گیا ہے؟ بستیوں میں پہنچ گیا ہے. یعنی اس کا وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے, بھاری بھرکم ہوتا ہے, بڑا سا پرندہ ہوتا ہے, وہ جب اس کا شکار کر لیا گیا, وہ بستیوں میں پہنچ چکا ہے, تو تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھی اپنی گردن جھکا لے. تو اہل عرب کا مضمون یہ تھا کہ جب یہ منتر پڑھتے تھے تو وہ کروان جو پرندہ ہے وہ اپنی جگہ پر رکا رہتا تھا, بھاگتا نہیں تھا. جو جانور کروان ہے وہ بھاگتا نہیں تھا, سمجھے نہیں. تو دیکھو کروان ہے تو اس میں جنس کیا ہے. اب کروان میں وہ بعد میں الف اور نون کو تو حذف کر دیا ترخیم کے لیے, ترخیم کی وجہ سے, اور کرا وا بچا. اب اس مستقل براسی ہی مان کر اس کو واو کو الف سے بدل دیا, کرا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اس میں جنس ہے, حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں. اطرق کرا کہتے ہیں, حالانکہ اصلی عبارت اطرق یا کرا یہ کہتے ہیں, یہ ہے اصلی عبارت. بات سمجھ میں آ گئی. تو جواب کیا دیں گے؟ جواب دیں گے یہ بھی شاذ ہے, بلکہ یہ شاذ نہیں, اس میں دو شاذ ہیں. اس میں شذوذ نہیں ہے, اس میں شذوذان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو شذوذان, وہ سمجھنا ہے. فرماتے یا اطرق کرا کے اندر یا کروان, اصل عبارت ہے کیا؟ اطرق یا کروان. وفیہ شذوذان, اس میں دو شذوذ ہیں, حذف و حرف ندا. ایک تو شذوذ کیا ہے؟ حرف ندا کو حذف کرنا من اسم الجنس, اسم جنس سے, والترخیم غیر العلم, اور دوسرا شذوذ کیا ہے کہ یہ علم نہیں ہے کروان, اور پھر بھی ترخیم کر لی گئی ہے. اس میں کیا کی گئی ہے؟ الف نون کو حذف کر کے کرا کہہ دیا گیا, تو پھر بھی ترخیم کر دی گئی. تو غیر علم کی ترخیم کرنا یہ بھی شاذ ہے. تو اس میں دو شذوذ ہے. قیلا, کہا گیا, ہی رقیۃ, یہ ایک منتر ہے, یصیدون بہل کروان, جس کے ذریعے سے, جس کو پڑھ کر اہل عرب کروان کا شکار کرتے تھے. ویقولون, اور کہتے تھے, اطرق کرا ان النعامۃ فی القریٰ, یہ بولتے تھے. فیسکن, تو کروان جو تھا وہ ٹھہر جاتا تھا. ویطرق, اور اپنے سر کو جھکا لیتا تھا, بھاگتا نہیں تھا. حتی یصادا, اور تاکہ اور یہاں تک کہ اس کا شکار کر لیا جاتا تھا. والمعنی, معنی یہ ہے ان النعامۃ الذی ہوا اکبر منک, وہ شتر مرغ جو کہ تجھ سے بڑا ہے, قد استیدا, تو اس کا شکار کر لیا گیا ہے. وحمل الی القریٰ, اور اس کو بستیوں کی طرف لے جایا گیا ہے. جب وہ نہیں بچ سکا, فلا تخلی ایضا, تو تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا.
تو تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد یحذف المنادا، اور کبھی کبھی منادا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. کس کو؟ حرف ندا کو تو حذف کیا ہی جاتا ہے، منادا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ لقیام قرینۃ، قرینہ قائم ہونے کے وقت. قرینہ قائم ہونا چاہیے، قرینے سے مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے کہ منادا یہاں پر یہ تھا اور جو حذف کر دیا گیا ہے. جواز کے طور پر منادا کو حذف کر دیا جاتا، واجب نہیں، جائز ہے. حذف کرنا چاہو تو کر دو، لیکن قرینہ ہونا چاہیے. کب؟ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ الا یسجدو، الا یسجدو، جو رسم الخط دیکھ رہے ہیں نا، یہی رسم الخط ہے. الا یسجدو، الا تنبیہ کے لیے، یا حرف ندا، اسجدو فعل، اسجدو فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا. الا یسجدو، اب یا حرف ندا تو ہے، منادا تو ہے ہی نہیں. ظاہر بات ہے یہاں پر قرینہ کیا ہے کہ حرف ندا فعل پر تو داخل ہوگا نہیں. یہی قرینہ ہے اس بات کا کہ منادا یہاں محذوف ہے. کیا ہے منادا یہاں پر؟ تو منادا کو حذف کر دیا. قرینہ کیا ہے کہ حرف ندا کا اگر منادا نہیں مانا جائے یہاں تو حرف ندا کا کس پر دخول لازم آئے گا؟ فعل پر، جبکہ حرف ندا فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے. تو یہی قرینہ ہو گیا نا، لہذا منادا کو حذف کر دیا. اصل عبارت ہوگی الا یا قومی، سنو اے لوگو، اسجدو، سجدہ کرو. کیا کرو؟ یہ معنی ہے اصل. فرماتے ہیں الا یسجدو بے تخفیف الا، الا کی تخفیف کے ساتھ. الا پڑھیں، اللہ نہ پڑھیں، تشدید کے ساتھ نہیں پڑھیں، تخفیف کے ساتھ. الا، اسی روایت پر، تخفیف کی روایت پر، بے تخفیف الا، الا کی تخفیف کے ساتھ. الا انہو حرف و تنبیہ، اس بنا پر کہ الا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے، و یا حرف و ندا، اور یا حرف ندا ہے. اصل عبارت ہوگی یا قوم اسجدو. والقرینہ، قرینہ کیا ہے؟ امتناع دخول یا علی الفعل، کہ یا کا دخول، حرف ندا کا دخول فعل پر ممتنع ہے. اگر منادا کو محذوف نہ مانا جائے تو دخول فعل پر لازم آئے گا، اس لیے یہ قرینہ ہو گیا اس بات پر کہ یہاں پر منادا محذوف ہے. اچھا، ایک قرات تو یہی ہو گئی الا تخفیف کے ساتھ. ایک قرات اور بھی ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تشدید کے ساتھ. کیا ہے؟ اللہ تشدید کے ساتھ. تو اللہ جو قرات ہے ایک، تو اس صورت میں یہ حرف تنبیہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل وہاں پر اصل ہوگی ان لا، ادغام کر دیا گیا اللہ. اور یسجدو میں یا حرف ندا نہیں ہوگی پھر، بلکہ یا جو ہوگی وہ علامت مضارع ہوگی اس قرات کی بنا پر. جو تشدید کی قرات ہے اس قرات کی بنا پر یسجدو میں یا حرف ندا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ علامت مضارع. تو مانا ہوگا اللہ یسجدو. کیا بات ہے کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں. کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ ہے نا، اللہ یسجدو، کہ وہ سجدہ نہ کریں، یہ مانا ہوگا نا. تو اللہ، یہ ان اللہ کا مجموعہ ہے، ادغام کر دیا گیا ہے. اور یسجدو میں یا حرف ندا نہیں بلکہ حرف مضارع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر اللہ یسجدو تشدید والی قرات دیکھیں تو ایسی صورت میں حذف منادا کے باب سے نہیں ہوگی. یہ مثال حذف منادا کے باب سے نہیں ہوگی. فرماتے ہیں برخلاف قرات اللہ یسجدو بے تشدید لام، لام کی تشدید کے ساتھ، لأنہ لیس من ھذا الباب، کیونکہ یہ اس باب سے نہیں ہے. کون سے باب سے؟ حذف منادا کے باب سے. فإن ان حینئذ ناصبہ، کیونکہ یہاں پر ان کیا ہوگا؟ ناصبہ ہوگا. ان لا ہے نا، ان ناصبہ ہوگا، للمضارع، مضارع کو نصب دینے والا ہوگا. ادغمت نونھا فی لام، جس کے نون کو، نون کا ادغام کر دیا گیا ہے لام میں، اور ادغام کرنے کے بعد کہہ دیا گیا اللہ، ہے نا. اور یسجدو جو ہے یہ فعل مضارع ہوگا. سقط نونہ بالنصب، جس کا نون ساقط کر دیا گیا ہے نصب کی وجہ سے، کہ ان مصدریہ وہ ان ناصبہ داخل ہو گیا اس پر، اور ان ناصبہ کے دخول کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا. نون اعرابی کو گرا دیتا ہے نا، حروف ناصبہ اور نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ یسجدو میں نون بھی حذف ہو گیا، کس کی بنا پر؟ ان ناصبہ کی وجہ سے. لہذا اللہ تشدید، اگر تشدید کے ساتھ پڑھے اللہ یسجدو تو ایسی صورت میں حذف منادا کے باب سے یہ نہیں ہوگا.
سالانہ تک کی جو مقدار تھی وہ یہاں پر